سیکنڈ چیپٹر کی طرف موو کرتے ہیں. ہم لوگوں نے فرسٹ چیپٹر دا یونیورس پڑھ لیا تھا. سیکنڈ چیپٹر جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ بک کے حساب سے چیپٹر نمبر 5 ہے. ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے خلفائے راشدین. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں خلفائے راشدین میں آپ لوگوں کو بک میں اس لیے کروا رہی ہوں کہ یہ چیپٹر جو ہے اس کی ریڈنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو اس کی ریڈنگ آپ ضرور کریں میرے ساتھ ساتھ, اور میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی ایکسپلینیشن بھی کرتی رہتی ہوں. دا راشدون کیلفس مینس رائٹلی گائیڈڈ, یعنی راشدون کہہ رہے جنہیں خلفائے راشدین جو ان کا مطلب ہے رائٹلی گائیڈڈ. آفن سمپلی کالڈ کلیکٹیولی دا راشدون, ان کو ہم راشدون بھی بولتے ہیں, خلفائے راشدین کی جگہ راشدون بھی بولتے ہیں. از اے ٹرم یوزڈ ان سنی اسلام. اب دیکھیں انہوں نے یہ سنی, ہمارے پاس اسلام کی جو 2 بیسک جو شاخیں جاتی ہیں وہ شیعہ اور سنی جاتی ہیں, یا اہل تشیع اور سنی جنہیں کہتے ہیں, اہل سنت اور اہل تشیع جنہیں کہتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے ٹرم استعمال کرتے ہیں خلفائے راشدین وہ سنی میں کرتے ہیں. ٹو ریفر ٹو دا فرسٹ 4 کیلفس, ہم خلفائے راشدین وہ 4 پہلے خلیفہ کو بولتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مقرر کیے گئے یا ہوئے, یا مطلب وہ آئے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ کر لیا, آپ صلی اللہ اس دنیا سے انتقال کر گئے, اس کے بعد جو 4 خلیفہ آئے تھے, اول 4 خلیفہ انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں. The concept of rightly guided caliphs originated with the latter Abbasid Caliphate on base in Baghdad. یہ بغداد سے ہی نکلا تھا. اب اس کی ہسٹری بتاتی ہوں. The first 4 caliphs who ruled after the death of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam are often described as a Khulafai Rashidun. The Rashidun was either elected by the council or chosen based on the wishes of their predecessor. In the order of succession the Rashidun were, اور یہ کہیں کہ وہ پہلے 4 خلیفہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آئے تھے انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں. ان کو کس طرح either they were elected by council, ایک چھوٹی سی کونسل بنائی گئی تھی, انہوں نے اس کونسل نے چنا تھا, یا ان سے پہلے جو مقرر خلیفہ تھے انہوں نے نومینیٹ کیا تھا اپنے بعد کہ میرے بعد کون سا خلیفہ بننا چاہیے. ان دا آرڈر آف سکسیشن, یعنی وہ جیسے جیسے وہ خلافت کے منصب پہ آئے ان کا آرڈر یہ ہے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں, پھر حضرت عمر ابن خطاب جنہیں سمپلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جبکہ ان کا نام تھا عمر ابن الخطاب, وہ ہیں دوسرے خلیفہ. تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان, جنہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں. اور چوتھے خلیفہ علی ابن ابو طالب جنہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ عام زمان میں کہا جاتا ہے, یہ ہمارے پاس چوتھے خلیفہ ہیں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ 632 سے 634 یعنی 2 سال انہوں نے خلافت کی ہے. 632 سے لے کے 634 یہ ہمارے پاس یہ کرسچن کیلنڈر کے حساب سے ہے, یعنی جو ہم لوگ کا آبی جو چل رہا ہے 2020 یہ وہ والا کیلنڈر ہے, اس حساب سے یہ 632 AD میں آئے تھے, اور 634 تھے, انہوں نے 2 سال انہوں نے خلافت کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ واز اے سینئر کمپینین صحابی اینڈ دا فادر ان لا آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے ایک بہت سینئر کا مطلب ہے بزرگ صحابی تھے, اینڈ دا فادر ان لا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے. He ruled over the Rashidun Caliphate from 632 to 634 CE when he became the first Muslim caliph following Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم death. یہ ہمارے پاس پہلے خلیفہ بنے
انہوں نے رول کیا ہے 632 سے 634. جب وہ پہلے خلیفہ بنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. ایز کیلف یعنی ایک خلیفے کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ succeeded to the political and administrative functions previously exercised to the political and administrative functions previously. یہ دیکھیں یہ والی لائن جو ہے وہ 2 ٹائم اس طرح سے آگے سوری ریپیٹ اٹ کہ ایز کیلف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ succeeded to the political and administrative functions previously exercised to the political and administrative functions previously exercised by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Since the religious functions and authority of prophethood ended with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's death, according to the Islam, Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anha was also called Siddiq, the truthful, and was known by the title among later generations of Muslims. He prevented the recently converted Muslim from dispersing, keeping the community united and consolidated Islamic grip on the religion by containing the Ridda while extending the Dar al-Islam all the way to the Red Sea. انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو یعنی پولیٹیکل سیاسی اور ایک ایڈمنسٹریٹو کا مطلب ایڈمنسٹریٹو پوزیشن اور وہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن پوزیشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے استعمال کی تھی یا وہ جو وہ ایکسرسائز کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پولیٹیکل کیا پاورز کو ایکسرسائز کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا. ایز اے مسلم اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ the religious function and authority of prophethood ended with Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم that according to Islam. یعنی وہ جو ریلیجیس فنکشنز اور ایک جو ریلیجیس اتھارٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے پروفٹ ایک رسول کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. تو وہ جو ریلیجیس اتھارٹی تھی یا وہ جو پروفٹ ہوڈ کی اتھارٹی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی. لیکن ایک پولیٹیکل اتھارٹی اور ایک ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی تھی تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے ایکسرسائز کیا اور انہوں نے ان کو صدیق بھی کہا جاتا ہے جسے ہم سب کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق کا مطلب ہے سچ بولنے والا یا ٹروتھفل، انگلش میں سے کہتے ہیں ٹروتھفل، اور وہ اسی ٹائٹل سے اپنے سے آنے والی جنریشن ہے یا اپنے سے بعد آنے والی جنریشن میں صدیق ہی کے نام سے مشہور ہیں. انہوں نے جو نیو مسلمس تھے 9 مسلم جو بنے تھے ان کو بکھرنے سے بچایا اور انہوں نے ایک مسلم کمیونٹی کو اور یونائٹ کیا اور انہوں نے اسلامک امپائر کو اور وسیع کیا.